الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو ہماری خصائص ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چل رہی تھی۔ دو خصوصیات ماہ مبارک رمضان کی عرض کی۔ پہلی خصوصیت تھی ماہ مبارک رمضان اولیاء الہی کے سال کی ابتدا کا مہینہ ہے۔ اولیاء الہی کے سال کی ابتدا، ان کے عبادی اور اخلاقی سال کی ابتدا ماہ مبارک رمضان سے ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت تھی ماہ مبارک رمضان ضیافت الہی کا مہینہ ہے۔ اللہ میزبان ہے، بندہ مہمان ہے، اور بہت سی معنوی نعمات دسترخوان پر سجا رکھی ہیں اللہ نے۔ آج جو ایک خاص ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت ذکر کرنی ہے وہ ہے روزہ، کیونکہ اس ماہ مبارک رمضان میں خداوند قدوس نے روزے کو واجب قرار دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض اور واجب قرار دیا گیا جس طرح تم سے پہلے والے قوموں پر واجب قرار دیا گیا روزے کو۔ سبب مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی الہی اختیار کریں۔ روزہ ایک واجب ادب ہے ماہ مبارک رمضان کا، اس لیے یہ ایک ذریعہ ہے تاکہ انسان اس قابل بن سکے کہ جو شب قدر ہے اس کو درک کر سکے۔ شب قدر میں جو دسترخوان بچھایا ہے قرآن کی صورت میں اللہ نے نازل کیا ہے، اس دسترخوان سے اور خدا کی اس نعمت سے انسان استفادہ کرے اور ہدایت وہ لے سکے۔ اس کے لیے روزہ ذریعہ ہے تاکہ انسان اپنے قلب کو اور روح کو طاہر و مطہر کرے روزے کے ذریعے سے، تقوی الہی حاصل کرنے کے ذریعے سے۔ اور روزے کے بھی درجات ہیں۔ سب سے کم درجہ جو روزے کا ہے، کم ترین درجہ ہے، وہ ہے جسے کہتا ہے فقہی روزہ۔ فقہی روزہ وہ ہے جس میں انسان مثلا فقط ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، مبطلات روزہ سے پرہیز کرتا ہے، کھانا پینا، دوسری چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ مثلا فرض کریں انسان ان چیزوں سے تو پرہیز کرتا ہے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، لیکن جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے، کسی کی غیبت بھی کرتا رہتا ہے، کسی پہ بہتان بھی باندھتا ہے، کسی مومن کو اذیت بھی دیتا رہے، وغیرہ وغیرہ۔ مثلا سود بھی کھاتا رہتا ہے، حرام کام بھی دوسرے کرتا رہتا ہے، لیکن ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ یہ کم ترین درجہ ہے۔ یہ جو ہے کہ روزہ فقہی لحاظ سے درست اور صحیح تو ہے، لیکن یہ روزہ خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کیونکہ روزے کے صحیح ہونے میں اور مقبول ہونے میں فرق ہے۔ صحیح وہ روزہ ہے جو فقہی لحاظ سے صحیح ہو، ان چیزوں سے انسان پرہیز کرے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، لیکن مقبول وہ ہے جس سے وہ ہدف حاصل ہو رہا روزے کا۔ روزے کا مقصد ہے تقوی الہی، وہ اس فقہی روزے سے حاصل نہیں ہوا، اس لیے مقبول نہیں ہے بارگاہ الہی میں۔ وہ تب ہوگا جب تو انسان دوسری چیزوں سے، حرام چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ دوسرا مرتبہ روزے کا جو ہے، اور اسے اخلاقی روزہ کہا جاتا ہے، وہ مرتبہ یہ ہے کہ نہ فقط انسان ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، بلکہ تمام وہ چیزیں جو خداوند قدوس نے حرام قرار دی ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے۔ تمام وہ چیزیں جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دی ہیں ان تمام کو بجا لاتا ہے۔ یہ پہلے قسم کے روزے سے، فقہی روزے سے افضل روزہ ہے درجات کے لحاظ سے۔ اخلاقی روزہ اس سے بھی افضل ایک قسم روزے کی ہے جو تمام کم لوگوں کو یہ سعادت اس روزے کی حاصل، اولیاء الہی، معصومین، مقربین، خدا کے بندوں کو حاصل ہوتی ہے، وہ ہے عرفانی روزہ۔ عرفانی روزہ وہ ہے جس میں فقہی اور اخلاقی درجات بھی حاصل ہوتے ہیں، یعنی انسان نہ فقط یہ کہ مبطلات روزہ سے پرہیز کرتا ہے، نہ فقط یہ کہ حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، واجبات کو بجا لاتا ہے، بلکہ اپنے قلب کو فقط اور فقط خدا بند قدوس کا مرکز بنا دیتا ہے۔ قلب اللہ ہوتا ہے، غیر اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے انسان، ہمیشہ محضر خدا بندی میں اپنے آپ کو حاضر پاتا ہے۔ ذکر خدا بندی ہمیشہ اس کے لبوں پر اور قلب سے خدا بند قدوس کا ذکر ہوتا ہے۔ یاد خدا سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ خداوند قدوس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے۔ اسی لیے یہ جو درجہ ہے یہ سب سے اعلیٰ، عرفہ، برتر درجہ ہے،
جس کی طرف اگر آپ مناجات شعبانیہ میں جملہ آیا الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اسی کی تشریح امام خمینی نے یہ فرمائی کہ اس سے مراد روزہ ہے، جب انسان تمام دنیاوی چیزوں سے منقطع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ناتا اپنا تعلق دنیا سے توڑ لیتا ہے، فقط اور فقط اللہ سے جوڑ لیتا ہے، اور یہ اعلیٰ عرفہ درجہ ہے، روزے کا عرفانی درجہ ہے۔ دعوت کندو سے آ کر میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان درجات روزہ کی توفیق عنایت فرمائے، نہ فقط فقہی روزہ، نہ فقط اخلاقی روزہ، بلکہ ہمیں عرفانی روزے کے درجے تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔